اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 8 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 58 سے 59 نمبر آیت جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 آپ نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 سے صفحہ 6 سے 10 اس وقت ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے لے کے 105 تک 29 آیتیں ہیں۔ اور آخری جو ہے 5 صفحے صفحہ جو ہے 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک جو ہے 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے جو ہے سبق کی طرف۔ تو صفحہ نمبر 6 کے اشارے ایک بار دہرا لیجئے۔ جی کیا ہے صفحہ 6 کے اشارے؟ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ ان کے مختصر اشارے صفحہ نمبر 6 کے کیا ہیں؟ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے مختصر اشارے؟ فرعون، 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ تو چلتے ہیں جی 8ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ اس کا ہے بستی میں داخلہ، دوسرا ہے پانی کی دعا، تیسرا ہے کھانے کا مطالبہ، اور چوتھا اشارہ ہے سزا۔ تو آئیے اس کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ تو 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور مختصراً کیا کہہ سکتے ہیں اس 8ویں صفحے کے لیے؟ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آج ہم نے یہ 8واں صفحہ شروع کرنا ہے، تو اس کا پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو آج کی یہ 2 آیتیں ہیں، آپ میں سے جو بھی اس سے پڑھنا چاہے پلیز۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا جی هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ برادر تاوز، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ پہلے تاوز پڑھیے پھر آگے چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلِمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا
للذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی، ان سے تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کے لیے۔ واہ، واہ جو ہے یہ حرف ہے۔ از اور ازا، یہ دو ہی لفظ پورے قرآن میں آئے ہیں اور دونوں ظرف اسم کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ کلنا، کلنا جو ہے یہ دیکھیں نا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے، جیسے جعلنا، فتحنا، سمعنا، کلنا۔ آگے ہے یہ، اس کے نیچے زیر زبر نہیں دیے ہوئے، اگر ہم ملائیں گے پھر تو ٹھیک ہے ندخلو ہو جائے گا، کل ندخلو، لیکن اگر علیحدہ پڑھیں تو اب میں اسے کیسے پڑھوں؟ زیر زبر پیش کیا لاؤں؟ ادخلوا، ادخلو، ہاں ادخلو۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس میں اصل لفظ ہے مادہ کے دال خا لام، تو خا یہ درمیان والا ہے عین کلمہ، عین کلمہ پہ اگر پیش ہو تو یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، اس حمزہ وصلی پہ پیش آئے گا۔ اگر عین کلمہ پہ زبر ہو تو زیر آئے گا، اگر زیر ہو تو بھی زیر آئے گا۔ یہ کل جو ہے اس کا فارمولہ ہے۔ تو ہم کہیں گے ادخلو، یہ تھا داخلہ یدخلو، ادخل سے ادخلو، جمع کا امر کا صیغہ بنا۔ ہاذہی، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاذہی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں اشارہ اس میں مونث، اشارہ، مؤنث کا واحد کا اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے ہاذہی، ہاذا، اور یہ ہوتا ہے ہاذہی۔ آگے الکریتا، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، لیکن گول تا سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مؤنث اور واحد ہے، کیونکہ مؤنث کی جمع الف تا سے آتی ہے۔ اس کے بعد ہے فاکولو، فا حرف ہے، اس کو ہٹا دیں گے، جب اسے ہٹایا اولو، تو یہ کیا ہے؟ اولو کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جمع امر، یہ امر کا صیغہ ہے جمع میں۔ جمع امر ہے۔ یہ واو الف جو آخر میں آتا ہے نا، یہ فعل کو ظاہر کرتا ہے، یا تو وہ فعل ماضی کا ہوتا ہے یا پھر وہ جو ہے امر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے اکلا یا کلو، کل سے اولو، پھر آگے من حرف جر ہے تو اس کے فوراً بعد اسم مجرور آنا چاہیے، تو ہا جو ہے یہاں پہ اسم مجرور ہے، اور اس پہ زیر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ تمام جو ہے یہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا مطلب ہے ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی زبر پیش زیر اسی طرح۔ آگے جی حیثو، حیثو کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جہاں سے، حیثو کو ایز سچ آپ نے یاد کرنا ہے جی، یہ اسم ہے۔ حیثو جو ہے یہ ہے ظرف ہے، یعنی ظرف زمان، ظرف مکان جو ہوتے ہیں یہ اس میں سے ظرف مکان ہے۔ تو ظرف جتنے ہوتے ہیں ان کے اوپر علامت، بعض اکثر پہ علامت نہیں ہوتی اسم کی، لیکن وہ اسم کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اسم ہے۔ شیئتم، شیئتم جو ہے البتہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں ایک علامت ہے کہ یہ کیا چیز ہے، جی بتائیے۔ ماضی کا ہے سر یہ؟ ماضی کا فعل ہے، کیوں؟ ماضی کے فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے آخر میں تا زبر، تا پیش، تا زیر، تا ساکن، یا تم اور نا اور واو الف یہ آتے ہیں، ان میں سے کوئی۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں ہم نے تم سے پہچانا۔ آگیا جی رغدن، دو زبر سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، واو حرف ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے ادخلو، وہی جو اس کے اوپر ادخلو تھا وہ نیچے واو کے ساتھ آ گیا، دخلا یدخلو، ادخل سے ادخلو، امر کا جمع کا صیغہ ہے۔ آگے ہے البابا، الف لام سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام۔ آگے ہے
سجدن، سجدن، دن جو ہے دو زبر سے آپ نے پہچان لیا اسم ہے، وا حرف ہے، اولو واو الف سے یہ پتہ چل گیا فعل ہے۔ اب یہ دیکھنے ماضی ہے یا امر ہے، اس کے لیے ہم اس کا ماضی مضارع امر کرتے ہیں، کالا یقولو قل، قول قل سے قل قولو، تو یہ امر کا جمع کا صیغہ ہو گیا۔ یہ تینوں امر کے آئے ہیں، ادخلو دخلو، فکلو قولو، سارے یہ سب امر کے صیغے آ رہے ہیں۔ ہتتن، ہتتن میں دو پیش سے پتہ چل گیا اسم ہے اور کیا ہے، مؤنث ہے مونس، اور واحد ہے اور کیا ہے، نکرہ ہے، کیونکہ اس پہ الف لام وغیرہ نہیں ہے۔ آگے جی نغفر لکم، تم تو ضمیر ہے، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، نغفر لا، لا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، اس کو بھی علیحدہ کر دیں۔ اب رہ گیا پیچھے نغفر، نغفر کیا ہے، اسم فعل ہر میں سے، فعل ہے، فعل ہے، اگر فعل ہے تو ماضی مضارع امر میں سے کون سا ہے؟ ماضی ہے، ماضی کی نشان میری بہن فعل کے آخر میں ہوتی ہے، اس کے یعنی مضارع ہے، صحیح ہے، نغفر۔ نشانی آپ کو نظر آئی کہ آپ نے سے کہا کہ ماضی ہے، ماضی کی سر نشانی تقریر ہوتی ہے آخر میں واو الف، یا پھر جو ہے اس میں تا زبر، تا پیش، تا زیر، تا ساکن، تم اور نا وغیرہ آتے ہیں، اس میں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ اس کے شروع میں نون لگا ہوا ہے، مضارع کی چار علامتیں ہیں شروع میں، الف، تا، نون اور یا، ان میں سے کوئی آئے تو وہ مضارع، چونکہ اس کے شروع میں نون آ رہا ہے، یہ مضارع کا فعل ہے۔ آگے لا جو ہے حرف جر ہے اور کم جو ہے ضمیر اسم ہے، خطا یا کم، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، اسے تو ہٹا دیں، خطا یا، ہاں جی کوئی بتائیے یہ خطا یا جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ خطا یا جو ہے یہاں پہ اسم ہے، اس کو ایز سچ یاد کر لیجئے، وا حرف ہے، سنزیدو، ہاں یہ کیا ہے، سنزیدو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ مضارع ہے سر، نزید تو یہ مضارع ہے، سین ہٹا دیں گے تو نزیدو۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، قد وغیرہ آئے وہ فعل ہوتا ہے۔ کسی لفظ کے شروع میں سے یا، تا، حمزہ، نون، قد، سین، صوفہ وغیرہ میں سے کوئی آئے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بعد والا لفظ اس کے کیا ہے، یہ فعل ہے۔ تو سا جو ہے یہ آپ نے QC1 میں ہی پڑھا تھا، سا اور صوفہ، صوفہ اور سا یہ دونوں جو ہے کیا ہے، یہ فعل کو ظاہر کرتے ہیں، مضارع کو ظاہر کرتے ہیں، تو مستقبل کے، فیوچر کے ظاہر کرتے ہیں۔ سین کو ہٹا دیں گے تو نزیدو، نزیدو میں نون ہمیں بتا رہا ہے، جیسے نغفر میں نون بتا رہا تھا کہ وہ مضارع ہے، یہاں نزیدو میں بتا رہا ہے زیادہ، یزیدو زد فعل ہے، نزیدو جو ہے وہ کیا اس کی مضارع کی حالت ہے۔ المحسنین، الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، محسنین یہ جمع ہے، مذکر کا لفظ ہے، کیونکہ مسلمون، مسلمین، مسلمین مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الف تا لگاتے ہیں، اگر یہ مؤنث کا ہوتا تو آتا محسناتن یا محسناتن ہوتا۔ آگے چلیں جی، فبدلا، فا جو ہے یہ تو حرف ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، تو آگے آ گیا بدلا، بدلا کیا ہے جی، اسم فعل حرف میں سے یہ مزید فی کا فعل ہے۔ فعل ہے، ماضی کا فعل ہے اور باب تفعیل سے ہے، پیٹرن جو ہے علامہ ہے، جیسے علامہ میں 4 حرف اور شد تھا، بدلہ میں بھی 4 حرف اور شد ہے۔ آگے جی الذین، الذین کیا ہے جی، اسم فعل حرف میں سے اس میں اشارہ، ہیں، اس میں اشارہ کہاں سے آ گیا، نہیں نہیں، اس سے میں سر، اس سے میں سر سوری، اسم تو ہے، اس میں اشارہ بھی اسم ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں اشارہ نہیں ہے جی، کوئی اور بتائے۔ الذین انعمت علیہم، یہ تو ہم نے QC1 میں ہی پڑھ لیا تھا، سورۃ فاتح میں آتا ہے،
اللہ زینہ اس میں موصولہ ہے، اشارہ نہیں ہے، یہ اس میں موصولہ ہے، اور اس کا واحد اللہ زی ہوتا ہے، اور مونس اللہ ہوتا ہے، اور مونس جمع اللہ اور اللہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ نہیں، اس میں موصولہ کہلاتا ہے۔ آگے جی ظلمو، اس میں موصولہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، صلہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک جملہ ہوتا ہے، تو یہ ظلمو جو ہے یہ جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ آ رہا ہے، یہ جب آپ QC 4-5 میں آئیں گے پھر وہاں اسے ہم پڑھیں گے۔ ظلمو، ظلمو جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ فعل فعل ہے۔ اب فعل ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے ماضی مضارع امر میں سے کیا ہے؟ ماضی اور جمع ماضی، کیونکہ ظلمہ یظلمو ازلم، امر جو ہے ازلم اور ازلمو ہوتا ہے، لہٰذا یہ امر نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے یہ فرق کرنا ہو کہ واو الف تو آ رہا ہے، یہ تو پتہ چل گیا فعل ہے، اب واو الف ماضی میں بھی آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، تو وہ کون سا ہے؟ پھر اس کے لیے آپ اس کے ماضی مضارع امر دہرائیں گے۔ ماضی مضارع امر کیا ہے؟ ظلمہ یظلمو ازلم، اس کا مطلب امر جو ہے ازلم اور ازلمو ہوتا ہے، یہ ازلمو نہیں ہے تو لہذا امر نہیں ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ ظلمہ سے ظلمو، یہ ماضی کا ہو گیا۔ آگے قولن، دو زبر سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ غیرہ، ہاں جی غیرہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے غیرہ بھی اسم ہے، جیسے حیثو تھا، حیثو کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں تھی فعل کی، وہ جو ہے اسم کی، غیرہ پہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ بھی جو ہے ظرف زمان ظرف مکان کے اندر ظرف کے اندر چلا جاتا ہے۔ آگے چلیں جی الذی، الذی ابھی ہم نے پیچھے الذی نہ اس کی جمع دے گئی تھی، یہ اب واحد آ گیا۔ الذی کیا ہے؟ یہ اس الذی میں کیا ہے بھائی؟ موصولہ، اسم موصولہ، اس میں موصولہ اسم موصولہ، اسم ہے، اور اسم میں آگے اس کی ٹائپ ہے، آیا اسم میں کون سا ہے؟ اس میں علم ہے، اس میں جو ہے وہ معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں جو ہے یہ اشارہ ہے، اس میں الف میں لام ہے، اس میں کون سا اسم ہے؟ اسم کی 7-8 قسمیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں یہ اس میں موصولہ ہے۔ آگے جی کیلا، ہاں کون بتائے گا کیلا کیا ہے؟ کیونکہ یہ QC 2 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اور یہ مجہول ہے، پیلا یہ کہا مجہول جاتا ہے۔ ہے، یہ کالا کا مجہول ہے، یہ خاص پیٹرن پہ آتا ہے۔ تمام مجہول جو ہوتے ہیں وہ پیش سے شروع ہوتے ہیں، یہ زیر سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے خاص طور سے جب QC 2 کے آخری لیسن میں آپ کو مجہول پڑھائے گئے تھے وہاں یہ بتایا گیا ہوگا کہ کیلا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماضی مجہول ہے، تو اس کو آپ نے ایسا اسپیشل کیس یاد کرنا کیوں اس پہ پیش نہیں آ رہا، جو کہ مجہول کی علامت ہوتی ہے۔ مجہول کا وزن ہوتا ہے ماضی میں فوئیلا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، تو یہاں جو ہے کیلا یہ اس پہ نہ تو پیش آ رہا ہے نہ دوسرے حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ایز اے اسپیشل کیس یاد کرایا جاتا ہے کہ کالا کا ماضی مجہول کیلا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ بہت ایڈوانس لیول میں جب آپ آئیں گے وہاں آپ کو بتایا جائے گا۔ لہم، لا جو حرف جر، ہم جو ضمیر اسم، لہم جار مجرور ہوا، فا حرف ہے، انزلنا، اس کو پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے ماضی کا، ماضی کا، کیونکہ نہ آخر میں آ رہا ہے۔ ماضی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آخر میں تا زبر، تا پیش، تا ساکن، تا زیر، تم، نا اور واو الف آتے ہیں، تو نا جو ہے یہ ماضی کی نشانی ہے۔ جعلنا، فتحنا، سمعنا، انزلنا، تو یہ نا نہیں، اسی طرح اوپر تھا کلنا، اس نا سے ہم نے پہچانا تھا، تو یہاں بھی ہم نے اس ناسی سے پہچان لیا یہ ماضی کا ہے۔ لیکن جب میں اس کو نا کو ہٹاتا ہوں، فا کو ہٹاتا ہوں، تو یہ تو 4 حرف ہیں، تو 4 حرف میں یہ کیا ہے؟ مزید فی ہے۔ جب یہ مزید فی کا ہے تو کون سا ایسا مزید فی کا باب ہے جس میں 4 حرف ہوں اور شروع میں حمزہ آ رہا ہو؟ اسلمہ، اسلمہ باب نہیں ہے، پیٹرن ہے، باب کا نام ہے افعال، یہ باب افعال سے ہے جس کا پیٹرن مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلمہ ہے، تو اسلمہ کے پیٹرن پہ انزلنا اور باب ہوا افعال۔ اس کے بعد ہے اللہ، اللہ حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم مجرور ہونا چاہیے، اللہ زینہ اسم ہے، یہاں پہ یہ مجرور حالت میں ہوگا کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے۔ ظلمو، ظلمو یہ ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا تھا کہ
ما یظلمو ازلم، لہٰذا یہ امر نہیں ہو سکتا، لہٰذا ماضی کا جمع کا صیغہ ہے۔ رزن دو زبر سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے۔ من جو ہے حرف جر ہے تو اس کے بعد السمائی اسم مجرور آیا تو اسم جو ہے وہ السمائی اسم ہے، لیکن یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ سما جو ہے کیا ہے، وہ مؤنث ہوتا ہے، مذکر اسم نہیں ہے عربی میں۔ کیوں؟ اس کی جمع سماوات الف تا سے ہم بناتے ہیں۔ بھی جو ہے حرف جر ما، ہاں اب آپ مجھے بتائیے ما اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس جی وہ اس میں مجرور اسم حرف کے ہے، بعد میں مجرور حرف جر کے بعد آ رہا ہے، حرف جر کے بعد صرف وہ ایک ہی چیز آتی ہے، وہ اسم۔ تو یہ جو ہے ما جو ہے، اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرف ہے، ما دونوں طرح آتا ہے، حرف بھی آتا ہے اور اسم بھی آتا ہے۔ یہاں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ما جو ہے یہاں اسم کی حالت میں آئے، کیوں؟ حرف جر کے بعد آ رہا ہے۔ آگے جی کانو، یہ اوپر ہم نے ابھی ماضی کی جو ہے کافی چیزیں دیکھ لی، تو لہٰذا کانا سے کانو، اگر اس کا امر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کانا یا کونو کن، کن سے کونو ہونا چاہیے، یہ کونو نہیں ہے تو لہٰذا امر تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے واو الف جو ہے یہ کیا ماضی کا ہے، کانا سے کانو۔ یفسکونا، یہ کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے مدارے فعل مدارے یا آیا مضارع کا فعل ہے، اور جو ہے جمع ہے، غائب کے صیغے کو ظاہر کر رہا ہے، اور فا سین کاف تین مادہ کے حرف ہیں، فسکا یفسکو افسک سے جو ہے یہ آتا ہے۔ تو آئیے اردو کے الفاظ ان میں دیکھتے ہیں۔ خطا یا کم سے خطا خطایا، سنازید سے زیادہ زائد مزید کے لفظ، المحسنین سے احسان محسن محسنین، فبدل سے بدلہ سے جو ہے بدلنا تبدیلی رد و بدل، فانزلنا سے نازل انزال شان نزول، یفسکونہ سے فسق و فجور فاسق، استسقا سے جو ہے ساکی نماز استسقا، ادرب سے کاری درب درب مومن، بے عصاکا سے عصائے موسیٰ عصا برادر، الحجر سے حجر و شجر حجر اسود، الناس سے جو ہے انس و جن انسان عوام الناس، مشرب ہم سے ہم مشرب مشروب، کلو سے عقل و شرب معقولات و مشروبات، مفسدینہ سے فساد فسادی فسادات۔ اس میں یہ اگلی آیت کے کچھ الفاظ آگے ہیں تاکہ یہ سلائیڈ پوری آپ کو دکھائی جا سکے، ویسے اس آیت کے صرف یہی الفاظ ہیں اس میں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آیتوں پہ۔ وا حرف، از جو ہے اسم، کلنا ماضی کا فعل، ادخلو یہ جو ہے امر کا جمع کا صیغہ، حاضی ہی اسم اشارہ، الکریہ یہ جو ہے اسم ہے مؤنث ہے معرفہ ہے، فا حرف، کلو جو ہے یہ بھی امر کا جمع کا فعل ہے، من حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، حیثو اسم، شیتم یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا، رغدن اسم، وا حرف، ادخلو جو ہے یہ امر ہے جمع میں، البابا یہ اسم، سجدن اسم، وا حرف، اولو اولو جو ہے ماضی کا فعل، حتتن اسم، نغفر یہ جو ہے مضارع کا فعل، لا حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، خطایا اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، سا حرف، نزیدو مضارع کا فعل، المحسنین اسم، فا حرف، بدلا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے مزید فی سے باب تفعیل سے، اللہ زینہ جو ہے اس میں موصولہ، ظلمو یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے جمع غائب، قولن جو ہے اسم، غیرہ جو ہے اسم، اللہ زی اسم، کیلا جو ہے وہ مجھول ہے ماضی مجھول کالا کا، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فا حرف، انزلنا ماضی کا فعل ہے باب افعال سے، اللہ حرف جر، اللہ زینہ اس میں موصولہ، ظلمو یہ جو ہے ماضی کا جمع کا فعل ہے اوپر بھی آیا تھا، ریزن جو ہے یہ کیا اسم ہے، من حرف، السمائے اسم، بی حرف، ما جو ہے یہاں پہ اسم کیونکہ حرف جر کے بعد، کانو جو ہے ماضی کا فعل، یفسکونا مضارع کا فعل۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1 4 3 1 0، اوسطاً جو ہے 2 یا 2 سے کم ہوتے ہیں۔
لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو تم سب، حاضہی اس القریہ بستی میں، فَكُلُوا پھر پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، تم چاہو، رغدن فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا اور البتہ داخل ہو، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِتَّت بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے کیا، خطایاکم تمہاری جو ہے وہ خطائیں، وسنزید اور ہم مزید جو ہے بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے ان قریب، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ شرح اس کی یہ ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت جو ہے شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ۔ اس طرح ہماری تمام بنیادی ضرورتیں مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں، البتہ اس کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا بابا سجد، یعنی عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا تھا وقولوا حطۃ، معافی طلب کرنا۔ حطہ کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل بنی آدم خطا وخطا خیر الخاطئین توابون، یعنی سارے بنی آدم انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کا مطلب ہے جو لوگ بہتر طریقے سے عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادت ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو یا پھر آپسی تعلقات ہو، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجئے۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے۔ جی شائستہ اجمل آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ دہرا دیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریہ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ہم زیادہ ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فبدلنا پس بدل ڈالا، بدل یہ اردو میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ الذین ان لوگوں نے، ظالموں نے، قولن بات سے، غیر خلاف کون سی، الذی اس بات کے، کیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پس پھر ہم نے اتارا، الذین ان لوگوں پر، ظالموں یعنی ظالموں پر، رجزن یعنی عذاب، من السماء کہاں سے، آسمان سے، بیما اس وجہ سے، کانو یفسقون کہ وہ جو ہے کیا نافرمانی کرتے تھے۔ کانو یفسقون ماضی استمراری ہے، کانو کے ساتھ ماضی، کانو جو ہے ماضی کا فعل اور آگے یفسقون مضارع، جب دونوں آئیں تو وہ کیا ہے، مل کے بنتے ہیں ماضی استمراری۔
کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فبدل الذین کا مطلب ہے وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا، اور اب آپ تم کے بجائے ان کو الذین ظلموا سے خطاب کیا، پھر انہیں سزا دی گئی۔ رجز من السماء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں اور تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات میں مشکلات وغیرہ، یہ سب بھی جو ہیں کیا ہیں، مختلف طریقے کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد و عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو، یعنی جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا، مہجورہ۔ اللہ پلیز اس کو ایک بار دہرا لیجئے۔ چلیے آپ ہی دہرا دیجئے شائستہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلا پس بدل دیا اللہ زینا ان لوگوں نے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولن بات کو، غیرہ سوائے اللہ زی وہ جو قیلا کہی گئی تھی، لہم انہیں، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے، علا اوپر اللہ زینا ان لوگوں کے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب من السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ قانون وہ تھے، یا سکون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اسباق کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کے خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا، یعنی اپنی عبادت اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسما دیکھتے ہیں، کریہ اس کی جمع ہوتا ہے قرہ، باب کے ہوتے ہیں ابواب، ساجد کی جمع ہے سجد، خطیہ کی جمع ہوتا ہے خطایا۔ تین حرفی صحت مند افعال میں دخلا، غفرا، ظلمہ اور فسقہ ہے۔ جی آپ میں سے کوئی ان کی 6 چابی کرائیں۔ جی برادر امین۔ جی، دخلا، یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول، غفر، یغفر، اغفر، غافر، مغفور، غفران، مغفرۃ، ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، ظلوم، مظلوم، ظلم، فسق، یفسق، افسق، فسق، ڈیش، فسق، فسوق۔ دخلا دال خا لام مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں تھا ادخولو، تو یہ دیکھیں امر میں ہے ادخل سے ادخولو۔ غین فا را سے غفرا، باب دربا سے آتا ہے، یہاں پہ تھا کیا تھا، یہاں پہ نغفر، نغفر، اغفر لکم۔ یہ نغفر جو ہے یہ یغفر سے نغفر متکلم جمع کا صیغہ تھا، مضارع ہے، بل نغفر لکم۔ اس کے بعد آگے ہے جی ظلم، ظالم مادہ سے، باب دربہ سے آیا، تو یہاں پہ آیا ظلمو، ظلم سے ظلمو، یعنی ماضی ہی کا جمع ہے۔ فسقہ، فا سین کاف مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ یفسقون، مضارع ہے،
یفسق سے یفسکونا، تفسکو، اسفکو، تفسکونا، تو یہ یفسکونا ماضی کی مضارع کی جمع ہے۔ اگلے ہیں جی کمزور افعال صحت مند اور حمزہ والے، ان میں ایک ہے راغیدہ اور دوسرا ہے وہی ایک آتا ہے سمیہ باب سے اور ایک آتا ہے کرومہ سے، یہی را غین دال مادہ سے۔ راغیدہ، یرغدو، ارغد، راغد ڈیش رغد، یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور جب یہ باب کرومہ سے آتا ہے تو یہ ہوتا ہے راغودہ، یرغدو، ارغد، راغیدن ڈیش رغادتن۔ تو را غین یا مادہ سے یہاں پہ کیا ہے، یہ مصدر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ باب جو ہے سمیہ سے آیا کیونکہ رغدن یہ اس کے اندر ہے۔ مزید فی میں اکلا، شاہ، بلکہ یہ تو وہی چل رہے ہیں، اور زیادہ یہ بھی جو ہے اسی میں سے ہیں، کمزور حمزہ والے اور یکساں والے۔ اکلا جو ہے اکلا، یاکلو، کل، آکلن، معقولن، اکلن، یہاں پہ کس حالت میں آیا تھا جی؟ امر میں، امر جمع میں، فکلو پس کھاؤ۔ ہاں، کلو، فا کلو، فا کو ہٹا دیں، یہ اکلو جو ہے کلو کھاؤ کی شکل میں آیا تھا، امر ہے، کل سے کلو۔ شاء یشاء، شاء شائن، مشیون مشیتن، یہ شین یا حمزہ سے جو ہے باب جو ہے شاء یشاء سمیہ سے آتا ہے، تو اس میں جو ہے کیا ہے، شاء کے کیا ہیں ہے سو شیتم، شیتم میں یہ جو تھا نا تم، یہ ماضی شاء سے شیتم۔ زیادہ یزید، زد زائد مزید زیادہ، زا یا دال مادہ سے باب جو ہے یہ درابہ سے آتا ہے، یہاں تھا نزید، سین کو ہٹا دے، نزید، یہ مضارع آیا تھا، یزیدو سے یزیدونا، تزیدو، ازیدو، نزیدو، تو نزیدو یہ مضارع۔ پھر ہے کانا یکونو، کن، کائن ڈیش کون، کا واو نون مادہ سے باب نصر سے، یہ ماضی کا ہی آیا، کانا سے کانو۔ تو چلتے ہیں مزید فی میں احسنا، بدلا، انزلہ، یہ تین آئے ہیں، احسنا، یوسن، احسن، محسن، محسن، احسان، حاسن مادہ سے باب افعال سے آتا ہے اور پیٹرن اسلمہ ہے، یہاں پہ آیا المحسنون، محسنین جو ہے یہ کیا ہے، محسن کی جمع ہے، محسن سے محسنون، یعنی یہ فاعل آ رہا ہے۔ پھر ہے بدلا، یبدل، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل، بعد لام مادہ سے باب تفیل سے آتا ہے، لمہ کے پیٹھے میں، یہاں پہ تھا قولن فبدلا، فا کو ہٹا دیں، بدلا یہ ماضی کا ہی جو ہے صیغہ آیا۔ اس کے بعد ہے انزلا، ینزلو، انزل، منزل، منزل، انزال، نون زاد لام مادہ سے باب فعال سے آتا ہے، اسلمہ پیٹرن ہے، یہاں پہ کیا تھا، رزن، وانزلنا، فانزلنا، فا کو ہٹائیں، انزلنا ماضی کا صیغہ ہے، انزلہ سے انزلنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 8.1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے گرامر میں مزید فی کا جو ہے کمزور افعال کا حصہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے صحت مند جو ہے مزید فی کے 8 جو ہے وہ باب پڑھے، کون کون سے تھے، ان کی مثالیں کیا تھیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اختلافا، استغفرا، تدبرا، تدارسا اور انقلبا۔ اب ہم اس کے مزید فی کے کمزور افعال جو آتے ہیں انہیں شروع کریں گے۔ کمزور افعال کیا ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں جو ہے کلیمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر ہم نے QC1 میں پڑھا صحت مند افعال فتح، نصرہ، درابہ، سمع۔ QC2 میں آ کے ہم نے دیکھا کمزور بھی ہوتے ہیں، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دا، ہدا، اسی طرح شاہ، ردیہ، اور یکساں حروف والے ہوتے ہیں جیسے زنہ، دلہ، مسا، اور حمزہ والے ہوتے ہیں امرا، سالا، کرا۔ QC3 میں آئے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ادھر ایک اور دنیا ہوتی ہے افعال کی جن کو مزید فی کہتے ہیں، جس میں ماضی میں پہلے صیغے میں 3 سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، ان میں بھی صحت مند ہوتے ہیں جیسے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، اور اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں
جیسے جو آپ نے پڑھنے اس میں واللہ، نادا، کاما، الکا، اتقام، اہتدا، استقامہ، اور بھی بہت سے ہیں جیسے ٹیبل میں لیکن آپ کے کورس میں یہ شامل کیے گئے QC4۔ ان میں یکساں روح والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے ہیں لیکن ہم صرف ایک پڑھیں گے، عدلہ، اور اس میں حمزہ والے بھی ہوتے ہیں جیسے آمنا اور آتا، یہ دو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے مزید فی کا ٹیبل ہے جو آپ کے سامنے۔ اہمیت اس کی یہ ہے، اس کے جو صحت مند ہیں وہ 4500 بار قرآن میں، اور یہ جو باقی ہیں یہ بھی ملا کے 4500، اس کا مطلب ہے دونوں ملا کے مزید فی جو ہے سارے 9000 بار آتے ہیں۔ اور قرآن میں چونکہ 9017 لائنیں ہیں تو اس سے ہر لائن میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے تھے۔ ہم نے کہا تھا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تو علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، یہ 5 جو ہے مزید فی کے صحت مند افعال ہوئے۔ تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی بہتر جانب ہو انقلاب۔ تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ۔ تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، 3 یہ ہوئے، 5 پیچھے تھے، تو یہ 8 جو ہے مزید فی کے صحت مند ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان سب کے ٹیبل کر لیے ہیں۔ تو ہمارے پاس صحت مند میں کیا ہوا ہے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، یہ 8 ہیں، ہم نے پڑھنے۔ اب آگے ہم نے کمزور افعال پڑھنے ہیں، جیسے واللہ، نادا، کاما، الکا، اتقا، اہتدا، استقامہ، اور پھر ہم جو ہے یکساں حروف والے بھی پڑھیں گے مزید فی میں، عدلہ، اور حمزہ والے پڑھیں گے آمنا اور آتا۔ یہ سارے ملا کے 9000 بار آتے ہیں قرآن میں، یعنی صحت مند 4500، اور یہ باقی تینوں جو ہے یعنی کمزور، یکساں روح والے اور جو ہے حمزہ والے سارے ملا کے یہ بھی 4500 ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم اس سے پہلے کہ مزید فی کا کمزور کوئی فعل پڑھیں، پہلے ہم QC2 میں پڑھے ہوئے ایک فعل کو دہراتے ہیں۔ ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہداینا، ہدت۔ اسی طرح اس کا مضارع تھا یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، تہدی۔ اسی طرح امر تھا اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مادن، ہدن، ہدایہ۔ یہاں پہ یہ ٹیبل دہرانے کی ضرورت اس لیے ہوئی، جیسے یہ ہدا کا ٹیبل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمزور افعال کا ٹیبل ہے QC2 کا، یہ 3 حرفی جو ہے فعل ہے۔ اسی طرح جو مزید فی کے کمزور افعال آتے ہیں ان کا پیٹرن اس ٹیبل کے اوپر ہے۔ معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ انگلش کا ترجمہ آ رہا ہے، ہم نے ترجمہ نہیں، ہم نے ٹیبل کا پیٹرن دیکھنا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا کہ اس کو ہم دیکھ لیں۔ اور اس کی چابیں تھے ہدا، یہدی، ایتی، ہادن، مہدن، ہدن اور ہدایہ۔ تو اب تک ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھا ہے؟ 6 چابیوں میں دخلا، یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول، یعنی دال، خا، لام مادہ سے یہ جو ہے کیا ہے؟ باب نصرہ سے آتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا غفرا، یغفر، اغفر، غافر، مغفور، غفرن اور غفران، یہ جو ہے غین فا را مادہ سے باب دراوا سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا فسقا، یفسق، افسق، فاسق، ڈیش، فسق اور فسوق، فاسین کاف مادہ سے آتا ہے باب نصرہ سے۔ پھر ہم نے دیکھا زادہ، یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادہ، زا یا دال مادہ سے باب جو ہے وہ دراوا سے آتا ہے۔ بدلہ، یبدل، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل، با دال لام مادہ سے باب تفعیل سے آتا ہے۔ علامہ اس کا پیٹرن ہے۔ احسنہ، یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان، اس میں سین، ہا، سین، نون مادہ سے باب جو ہے افعال ہے، پیٹرن جو ہے اسلمہ ہے۔ انزلہ، ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال، یہ نون زاد لام مادہ سے آتا ہے اور اس کا پیٹرن اسلمہ اور باب افعال ہے۔ سبق میں دیا گیا تدارسہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے اور ان سوالات کے جوابات دیجئے۔ ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ وقولوا حطۃ، اور کہو بخش دے۔ فبدل الذین ظلموا،
بس بدل ڈالا ظالموں نے۔ میرا خیال ہے آج کے سبق میں مجھے یوں لگ رہا ہے شاید ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ مس کی ہے، اور شاید وہ تدارسہ کا ٹیبل تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اینی ہاؤ وہ جو ہے ساؤنڈ تھے ہم نے کمزور پڑھنے ہیں، اس سے پہلے آج ہم نے ہدا کا ایک ٹیبل دیکھنا تھا، وہ دیکھ لیا۔ آئیے آج ہم کچھ چیزوں کو دوہرا لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے مذکر کے لیے پڑھا تھا ہوا QC1، اور جمع اس کی پڑھی تھی ہم، اور مونس کے لیے آپ نے پڑھا تھا ہیا، اور اس کی جمع ہم نے آپ کو نہیں پڑھائی تھی۔ اب ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھنی ہے، مثنیٰ، دو، واحد جمع کے درمیان دو کا صیغہ عربی میں ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے ہوتا ہے ہما، ہوا، ہما، ہم، ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب مذکر۔ مونس کے لیے ایک صرف ہم نے سیکھا تھا ہیا، اس کے دو کے لیے بھی ہوتا ہے ہما، اور جمع کے لیے ہوتا ہے ہن۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں جمع کے لیے۔ یہ کیا ہو گئے؟ صیغہ غائب۔ غائب کے صیغے ہماری یہ 6 ہوتے ہیں عربی گرامر میں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اب آپ کہیں گے یہ ہما کیسے پتہ چلے گا مذکر ہے مونس ہے؟ عبارت خود بتائے گی کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مونس کی ہو رہی ہے۔ جیسے اولائکا، آپ نے دیکھا تھا نا، مذکر کے لیے بھی اولائکا کہتے ہیں، مونس کے لیے بھی اولائکا کہتے ہیں۔ یا جیسے ہا اولائے، مذکر کے لیے بھی کہتے ہیں، مونس کے لیے، تو آپ نے دیکھا کبھی اس میں ہمیں مثلا۔ اسی طرح ہما دو مذکر کے لیے بھی اور ہما دو مونس کے لیے۔ جیسے وہ اولائکا اور ہا اولائے میں کوئی ہمیں اختلاف نہیں، اسی طرح ہما کو بھی آپ جو ہے اسی طرح یاد کریں۔ اس کے بعد ہے حاضر کے صیغے، سیکنڈ پرسن، جس سے بات کی جاتی ہے، مخاطب بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو پڑھا تھا QC1 میں انتا ایک، اور اس کی جمع کیا تھی؟ انتم۔ اور مونس کے لیے ہم نے نہیں پڑھا تھا، میں بتایا دیتا ہوں، انتی، تو ایک، اور اب درمیان میں آ گیا مثنیٰ، اس کے لیے ہوتا ہے انتما، دو مذکر۔ مونس کے لیے بھی یہی ہے انتما، اور جمع کے لیے ہوتا ہے انتم۔ اب یہ سامنے کے حاضر کے صیغے ہمارے مکمل ہو گئے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ اب پیچھے پہلے یہ غائب کے صیغے ہم نے کیا کیے؟ انتا کا تا، انتما تما، انتم تم، اور انتی، انتی میں تی زیر، انتما میں تما، اور انتنا میں تننا۔ فعل کے آخر میں یہ تا زبر، تما تم، یہ مذکر کو ظاہر کر، تی تما تننا یہ جو ہے مونس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں آپ کو ایک فعل ہے ذہبتا، تو اس میں یہ دیکھیں تا زبر جو آ رہا ہے یہ کس کو ظاہر کرے گا؟ انتا کو ظاہر کرے گا۔ یعنی ذہبتا میں کیا علامت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے؟ سامنے والا ایک ہے، یہ تا بتا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک فعل ہے ذہبتما، اس کا مطلب ہے دو۔ اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے یہ بتا رہی ہے دو ہیں؟ ذہبتما میں یہ تما بتا رہا ہے کہ یہ سامنے والے دو مرد کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ انتم، ذہبتم، ذہبتم میں کون سی چیز ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ انتم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تم کی علامت یہ بتا رہی ہے کہ یہ انتم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح انتی، تو ایک مونس، ذہبتی، ذہبتی میں یہ تا زیر بتا رہی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سامنے والی ایک مونس کی بات ہو رہی ہے۔ انتما ذہبتما، ذہبتما میں یہ بتا رہی ہے دو مونس۔ آپ کہیں گے جی اوپر بھی ذہبتما تھا یہاں بھی، بالکل ہے، آپ کو اس کو ایسا ہی یاد کرنا پڑے گا۔ جب آپ عبارتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، وہاں پھر آپ کو فرق خود بتائے گا یہ دو مذکر کی بات ہو رہی ہے، یہ دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یا یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ جیسے حضرت آدم اور اماں حوا کا جب ذکر آتا ہے وہاں پہ ہما وہ ان دونوں کے لیے ہوتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے۔ انتنا ذہبتنا، ذہبتنا میں یہ تنا کا لفظ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ انتنا کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح
ذہبتو میں یہ تا پیش کی جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آنا کے لیے استعمال. ذہبنا میں یہ نا کا صیغہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نحنو کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح ہم فعل کے آخر میں آنے والے ان صیغوں سے ماضی کی پہچان کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا پیش، تا زیر، تا زبر، تا ساکن، تم، نا اور واو الف وغیرہ سے. آئیے ماضی کی علامتیں اور مضارع کی علامتوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہوا کی علامت ماضی میں ہوتی ہے زبر. یہ جو تین زبر ہوتے ہیں نا فعل کے اوپر، پہلا حرف، دوسرا، تیسرا، آخری پہ زبر ہو، یہ ہوا کو ظاہر. مضارع میں یہ جو ہے یا سے ظاہر ہوتا ہے، یا فعلو یا جعلو. ہم کی علامت جو ہے ماضی میں واو الف ہوتی ہے فعل کے حرف میں، جعلو، فعلو، سمعو وغیرہ، نصرو. اور مضارع میں یہ بھی یا ہوتا ہے اور آخر میں واو نون ہوتا ہے، یا فعلونا یا جعلونا. اور انتا کو جو ہے ظاہر کرتا ہے تا زبر والا ماضی میں آخر میں، اور مضارع میں یہی تا شروع میں آ جاتا ہے. اور آنا کو ظاہر کرتا ہے ماضی میں جو ہے تا پہ پیش، ذہبتو، فعلتو، ذکرتو. اور مضارع میں جو ہے کیا ہے، شروع میں حمزہ آ جاتا ہے. اور انتم جو ہے یہ ماضی کے اندر تم کی شکل میں آتا ہے، اور مضارع میں جو ہے یہ تا اور آخر میں واو، تفعلونا، تجعلونا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انتم کی بات ہو رہی ہے. نحنو جو ہے ماضی میں جو ہے آخر میں نا زبر سے پتہ چلتا ہے، اور مضارع میں جو ہے یہ نون شروع میں آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. ہیا کا جو ہے ماضی میں جو ہے تا ساکن آتا ہے فعل کے آخر میں، اور مضارع میں جو ہے تا شروع میں آتی ہے جیسے انتا کی ہوتی ہے. مثلا میرے پاس ایک فعل ہے نصرا، اس میں کون سی علامت ہے؟ کیا اس میں آخری میں جو زبر ہے یہ ہوا کو ظاہر کر رہا ہے. یہ ماضی میں نصرہ میں یہ زبر بتا رہا ہے. اسی طرح نصرہ کے ساتھ واو الف جب لگ جاتا ہے تو یہ بنتا ہے نصرو. نصرو میں یہ واو الف بتا رہا ہے کہ یہ ہم ہے ماضی کا. نصرہ کے ساتھ جب تا زبر ملتا ہے نصرتا، تو اس میں تا زبر بتاتا ہے یہ سامنے والے انتا کی بات ہو رہی ہے. نصرہ کے ساتھ جب تا پیش والا آتا ہے تو یہ تا پیش بتاتا ہے نصرتو، یہ میری بات ہو رہی ہے. نصرہ کے ساتھ تم ملے تو نصر تم، یہ تم بتاتا ہے کہ یہ انتم کی بات ہم کر رہے ہیں. نصرہ کے ساتھ جب نہ ملاتے ہیں نصر نہ، تو یہ نہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. نصرہ کے ساتھ جب تا ساکن ملتا ہے نصرت، تو اس کا مطلب ہے وہ نصف کی بات ہو رہی ہے. یہ تھی ماضی کے افعال. دیکھیں یہ ماضی کے افعال ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ زبر وا، تا، تو، تم، نا، تا، یہ فعل کے آخر میں آتی ہے. یہ ہمیں بتاتے کہ یہ جو ہے لفظ یہ کوئی ماضی کا فعل ہے. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں یہی ہے نصرا. نصرا کے ساتھ جو ہے اگر شروع میں یا لگ جائے تو یہ جو ہے مضارع بن جاتا ہے ینصرو، اس میں ہوا کو یہ ظاہر کر رہا ہے. نصرا کے ساتھ جب یا کے علاوہ واؤنون کا اضافہ ہو جائے ینصرونا، یہ بتاتا ہے یہ جمع کے غائب کے ہم کی بات کر رہے ہیں. اور یہ نصرہ کے ساتھ جب تا شروع میں آ جائے تنصرو، اس کا مطلب ہے سامنے والے مذکر کی ایک کی بات ہو رہی ہے. اور نصرہ کے ساتھ جب حمزہ شروع میں آ جائے انصرو، تو اس کا مطلب ہے اپنے ایک کے بارے میں بات مضارع کی ہو رہی ہے. نصرہ کے ساتھ تا اور آخر میں واو نون آئے تنصرون، تو اس کا مطلب سامنے والے مذکر جو ہے جمع کی بات ہو رہی ہے. اور نصرہ کے ساتھ جب نون شروع میں آئے ننصرو، تو اس کا مطلب ہے ہم مذکر اس کی بات ہو رہی ہے. اور نصرہ کے ساتھ اگر تا شروع میں آئے تو تنصرو یا. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہاں بھی آپ نے کہا تنصرو، ادھر بھی تنصرو، تو پھر اس کو کہتے ہوئے ٹیبل میں ہم کہتے ہیں انتا تنصرو یا تنصرو، تاکہ آپ کو فرق واضح ہو جائے یہ انتا کے لیے آیا یہ یا کے لیے. یہ ہماری بنیاد ہے افعال کی. یہ آپ QC1 میں پڑھ کے آئے، QC2 میں آپ نے پکا کر لیا. اب QC3 میں آپ کو یہ کنسپٹ پکا ہونا چاہیے کہ جب کوئی فعل آتا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ کیا ہے اسم فعل میں سے، آپ فوراً اسے دیکھ کے بتاتے ہیں یہ جی فعل ہے. کیسے کہتے ہیں؟ یہ ان علامتوں کو دیکھ کر کہ یہ ماضی کا ہے کہ آخر میں آ رہی ہیں، یا ان علامتوں کو دیکھ کر کہ یہ مضارع ہے اس کے شروع میں آ رہی ہیں. تو
ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے منفصل علیحدہ آنے والے، جیسے ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو اور ہیا، یہ کیا علیحدہ سے آتے ہیں، منفصل ان کو کہتے ہیں، علیحدہ آنے۔ ایک ہوتے ہیں جڑ کے آتے ہیں، فعل کا حصہ، یعنی فعل کا پرماننٹ پارٹ ہوتے ہیں، اس صورت میں یہ زبر وا، تا، تو، تم، نا کی اور تا ساکن کی شکل میں۔ ایک ہوتے ہیں فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، فعل کا حصہ نہیں ہوتے، جڑ کر آتے ہیں فعل کے ساتھ، جیسے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا۔ یہ جب آتے ہیں ضمائریں، یہ اسے کہتے ہیں متصل، یہ ضمائریں یہ بھی متصل ہیں، یہ فعل کا حصہ ہوتی ہیں ماضی کا، یہ جو ہے حصہ نہیں ہوتی، یہ جڑ کے آتے ہیں، ان کو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں، نصرہ، اس کے ساتھ جب ہم نے ہو ملایا تو یہ بن گیا نصرہ ہو۔ اب نصرہ ہو میں نصرہ فعل ہے، وہ ایک ضمیر جڑ کے آئی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح نصرو کے ساتھ ہو کو جوڑے، نصرو ہو، نصرو فعل ہے، ہو ضمیر جڑی ہے، نصرتا کے ساتھ ہو جوڑے، نصرتا ہو، نصرتا فعل ہے، اس میں تا جو ہے یہ فعل کے اپنی کیا ہے ضمیر ہے جو اس کا حصہ ہے، لیکن یہ جو ہو آ رہا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جڑ کے ہے، اس میں دو ضمیر ہے، ایک فعل کی اپنی ضمیر، ایک ہی ہے۔ اسی طرح نصرتو کے ساتھ ہو جوڑے، نصرتو، نصرتو میں یہ تا جو ہے یہ اس کی اپنی فعل کی ضمیر ہے جو اس کا حصہ ہوتی ہے، اور ہو جو ہے ضمیر ایک علیحدہ سے آ رہی ہے، اس میں دو دو ضمیریں ہیں، یہ ہو۔ اسی طرح آپ جو ہے پورا ٹیبل بنا لیجئے، تو جب یہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کے ٹکڑے کریں، آپ کہتے ہیں یہ ہو ضمیر علیحدہ کر دیں، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت یہ فعل ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اندر تا، تو، تم، نا بھی ضمیر ہے، کیوں؟ وہ اس کا جڑا ہوا حصہ ہے، وہ پکا سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے فعل کا۔ اسی طرح مضارع میں دیکھیں، ینصرو، ہو لگائیں گے، ینصرو ہو، ینصرو میں ینصرو تو فعل ہے، ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اس میں یا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے جو اس کا حصہ ہے فعل کا، لیکن یہ ہو جو ہے یہ جڑ کر آئے، یہ علیحدہ حصہ ہے۔ ینصرون کے ساتھ ینصرونہم، تنصروہم، انصروہم، تنصرونہم، ننصروہم، یہ ہو ہے۔ اسی طرح ہو، ہما، یا، کم، کما، نا، یا، یہ ساری ضمیریں جڑ کر آتی ہیں۔ اب آپ کے پاس ایک فرض کر لیں یہ آ گیا رزقناہم، اب رزقناہم کو ہم کہتے ہیں جی ٹکڑے کریں، یہ دیکھیں یہ ہم کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اسے ہم علیحدہ کر لیں۔ اب رزقنا میں یہ جو نا ہے جو اس ضمیر جو فعل کا حصہ ہے یہ ہماری مدد کریے کہ یہ ماضی کا فعل ہے اور ہم ایک ضمیر جڑ کے آئی ہے۔ علم تنا، علم تنا میں کیا ہوگا؟ نا جو ہے یہ تو ماضی ہے، یہ اور تا جو ہے یہ بھی ماضی، نا ایکسٹرا جڑ کے ہے، علم تا کی اپنی جو ہے فعل کی ضمیر جو ہے وہ تا ہے، نا نہیں ہے، نا علیحدہ جڑ کے آیا، تو ہم کہیں گے نا کو علیحدہ کر دیں، یہ ضمیر ہوئی، اور علمتا میں یہ تا جو ہے یہ اس کا اپنا حصہ ہے ضمیر کا فعل کا۔ فضلتکم، کم جو ہے یہ علیحدہ ضمیر جڑ کے آئی ہے، فضلت میں تا پیش بتا رہا ہے کہ اس کی اپنی ضمیر جو ہے فعل کی تا پیش والی ہے جو کہ آنا کو ظاہر کرتی ہے۔ انبعونی، انبعونی، نی میں یا جو ہے یہ ضمیر جڑ کے آئی ہے، یہ نا جو ہوتا ہے یہ نا انہوں نے وقایا، یہ بتاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے، خود انبعو میں اس کی اپنی ضمیر جو ہے یہ وا ہے، نا کی وجہ سے اس کا الف ہٹ گیا، انبعونی اس کی فعل کی اپنی ضمیر وا ہے جو ماضی کو ظاہر کری ہے، اور نی جو ہے ضمیر جڑ کے آئی۔ فجعلناہا، فا حرف ہے، ہم کہتے ہیں ہٹا دیں، جعلنا میں دیکھیں ہا ضمیر اٹیچ ہے، اس کو ہم ہٹائیں گے تو جعلنا میں نا ہمیں بتا رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ بے حمدکا، بے حرف ہے ہٹا دیا، حمدکا، حمدکا میں جو ہے کا یہ علیحدہ سے جڑ کے آیا ہے کیونکہ حمد کے اندر جو ہے ہوا کی ضمیر جو ہے وہ جو زبر کی شکل میں ہوتی ہے وہ موجود ہے۔ فاخرجہما، فا حرف ہٹا دیں، ہما جو ہے یہ دو کو ظاہر کرتا ہے، یہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، یہ جڑ کے آ رہا ہے، یہ اس فعل کا ایسا نہیں، فعل کی اپنی کیا ہے؟ اخرجا، اخرجا، جیم کے اوپر جو زبر ہے یہ ہوا کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اس کا اندر ہے، ماضی کا فعل ہے۔ اتخذتم،
اتخذتم، یہ جو ہے تم جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں ماضی کی نشانی ہے، وا تا تو تم نا تم ہوتا ہے، یہ وہ والا تم ہے۔ انبہم، ہم جو ہے ضمیر ہٹائی، انبے کے اندر جو ہے ہوا کا ضمیر ہے۔ اسی طرح فذبحوہا، فا حرف ہٹا دیں، ذبحوہا، ہا جو ہے ایکسٹرا ضمیر ہے، وا جو ہے یہ اس کا ضمیر کا حصہ ہے۔ یسومونکم، اسی طرح آتینکم، یاتوکم، یامرکم، تولیتم، تولیتم میں جو ہے دیکھیں کیا ہے، تا تولیتم، تم جو ہے یہ ضمیر آ رہی ہے جڑ کے، آتینکم، یہ کم جو ہے علیحدہ ہے، فجعلناہا، ہا علیحدہ ہے، فا علیحدہ ہے، نا جو ہے اس کی جالنا کی ہے، فذبحوہا، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا، ایدنہو، ہو ضمیر اٹیچ ہے، ایدنا میں نا جو ہے اس کی اپنی ضمیر ہے فعل کی۔ یا مرکم، یہ جو ہے یا جو ہے حرف ہے ہٹا دیں، اور جو ہے آمرکم، جو ہے ضمیر اٹیچ آئی ہے۔ اسی طرح اتحدثونکم یتمونہ یریدکم یحرفونہ نبذہ لیہاجکم یمیتکم تنذرہم یاتوکم اشتراہ یمدہم تفادہم تولیتم انذرتم فاحیاکم ایدنہ بمعززہ اخرجہم آتینہم، ان سب میں یہ ہو ہا کم کا ای جو ہے یہ اٹیچ ضمیریں ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سوالوں کی طرف، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے تو تیزی سے سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس شہر میں، حیث شئتم، جہاں سے آپ سب چاہیں، فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، کانوا یفسقون، وہ سب نافرمانی کرتے تھے۔ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ سب سے بہترین بننے کی کوشش کیجیے، نمازوں میں، تلاوت میں، مطالعے میں، رشتہ داری، چاروں جواب درست ہیں۔ اللہ غلطی کرنے والوں کو مختلف شکلوں میں سزا دے سکتا ہے، جیسے تناؤ، الجھن، بے چینی، بیماریاں، آپس کے جو ہے تعلقات کے مسائل کا پیدا ہونا، سب درست ہے۔ احسن جو ہے لفظ، اس کا فعل امر ہو کیا ہوگا، یہ کیا ہے، احسن جو ہے فعل امر ہے۔ اکلا سے اس میں مفعول ہوگا معقول۔ باب کی جمع ابواب ہوتا ہے۔ ہدا، اس نے ہدایت دی۔ حل ہداک اللہ، نم ہدانی اللہ۔ تہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، مضارع ہے، دو ترجمے گے، حال اور مستقبل، وہ سب ہدایت دیتے ہیں۔ یہدونا، حل یہدیکم اللہ، نم یہدین اللہ، و یہدہم، اور وہ ہدایت دیتا ہے اسے، یہدہم ربہم، ان کا رب ہدایت دیتا ہے انہیں۔ حل اللہ ہادن، نم اللہ ہادن۔ اقام جو ہے وہ مزید فی کمزور فعل ہے۔ ہدا سے افعال کی تین شابیں، ہدا یا ہدی ایدی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے۔